آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا ہمارا بھائی ہے. ہم کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں. جو انہوں نے 3 سال جیل میں رہ کے پاکستانیوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب آپ اپنی آزادی کے لیے جب کھڑے ہونا پڑتا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں. انہوں نے کہا کہ جو جد و جہد ہے یہ عبادت ہے. اور میری بہن جب گئی تھی پچھلی دفعہ انہوں نے ان کو کہا سیدھی سی بات ہے، لبرٹی اور ڈیتھ، آزادی یا موت. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے ایک قسم کی مثال دے رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے وہ خود مثال بنے ہوئے ہیں کہ آزادی کتنی قیمتی ہے، کہ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو اس سے بہتر ہے موت، غلامی سے بہتر ہے موت. یہ آپ کو وہ پیغام اپنے آپ کو مثال بنا کے دے رہے ہیں. ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. جو سائفر نکلا ہے، آپ کو میں ہر پاکستانی کو کہوں گی وہ سائفر کو غور سے پڑھیں. ہمیں بھی یہ ڈیٹیلز نہیں پتا تھیں. ہمیں تو صرف وہ ایک پیراگراف پتا تھا جو عدالت میں بھی عمران نے کہا اور میڈیا پہ بھی کہا. لیکن جب ہم نے سارا سائفر پڑھا ہے، میں کہوں گی کہ اگر ہمارا سر فخر سے بلند تھا اب آسمان پہ چلا گیا. کتنا عظیم لیڈر ہے پاکستان کا، کیا دنیا دیکھے گی ایسا لیڈر جس کے وہ سائفر ہی گواہی دے رہا ہے. ایک بیرونی ملک کا بیوروکریٹ گواہی دے رہا ہے ڈونلڈ لو کہ سارا مسئلہ عمران کے ساتھ تھا ہی صرف یہ کہ وہ کہتا تھا میری قوم پہلے ہے. وہ اپنی قوم کے لیے جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی قوم کے لیے کھڑے تھے. یہ تو وہ گواہی باہر کا ملک دے رہا ہے آپ کو. اور ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ یہ آزاد یہ کیا کہتے ہیں اس کو، فورن پالیسی کیوں عمران خان اپنا رہا ہے. یہ ہمارا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غلامی کرو. عمران خان کہہ رہا تھا میں دوستی کی، ایکوالٹی کی، آپ آمنے سامنے بیٹھ کے دوستی کی ہمارے ساتھ بات کرو، لیکن پہلے میں جن کی نمائندگی کر رہا ہوں وہ میری قوم ہے، میں پہلے ان کا سوچوں گا. 30% ڈسکاؤنٹ کے اوپر گندم اور تیل لینے کے لیے روس گئے تھے. انہوں نے پہلے میٹنگ کال کی تھی، ساروں نے مل کے فیصلہ کیا تھا ہاں آپ کو جانا چاہیے. عمران خان نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا. اور پھر وہ روس گئے تھے. اس وقت جنگ نہیں شروع ہوئی تھی. اسی طرح اب عمران خان کو اب اس میسج میں پڑھنے کے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ تو عمران خان نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا، ہم اس میں شامل نہیں تھے. یہ کس نے کہا ہوگا، یہ جھوٹ کس نے بولا ہوگا جن کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا. عمران خان جھوٹ نہیں بولتا. جو کچھ عمران خان نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر میں ہے اس سے زیادہ نکلا اس میں سے. اور آخر میں ہمارے ایمبیسڈر نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو ڈیمارچ کرو، جس کا مطلب آپ احتجاج کرو ایمبیسی کے ایمبیسڈر کو بلا کے، امریکن ایمبیسڈر کو. اور وہ پاکستان نے کیا. اس کے باوجود یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جھوٹ ہے. اس کے اوپر ہمارے بھائی پہ، عمران خان پہ، شاہ محمود قریشی پہ ایسی دفعات لگائی کہ جو سزائے موت تھی جس کی، ان کو غدار کہا گیا. اور سرخرو تو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہو گئے تھے جس میں جج نے لکھا تھا کہ یہ جو جج جس نے فیصلہ دیا تھا وہ ذوالقرنین نے، وہ غلط فیصلہ دیا تھا. یہ کیا کیا تھا اس نے، یہ کرمنل ہم ان کو کہتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے بھائی عمران خان، شاہ محمود، ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم 8 گھنٹے جیل کورٹ میں بیٹھتے تھے اس کیس سننے کے لیے. 9 گھنٹے. اور ہاں، پاکستان کا تاریخ کا سب سے مہنگا کیس ہے یہ. جھوٹا کیس چلا کے ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے اینڈ میں کچھ نہیں نکلا اس میں. تو یہ جو آپ کا خیال ہے جو اگلے کیسز ہیں یہ سچے ہیں، یہ اس سے بھی بڑے جھوٹ ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے لیا ہے 26ویں ترمیم. 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے پسند کے 2-3 ججز بٹھائے. پورا عدالتی نظام کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کا کیس نہ یہ جج سنیں. کیونکہ پاکستان میں خوشی سے ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے اس بات کی کہ بڑے ایماندار ججز بھی ہیں. آج آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 26ویں ترمیم لانی پڑی ہے کیونکہ کوئی جج یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا. ان کو خاص نیچے سے اٹھا کر ایسا جج بٹھانا پڑا جو پچھلے 15 مہینے سے عمران خان اور بشرا بی بی کی بیل نہیں سن رہا. اور یہ بالکل انلیگل ہے جو یہ جج کر رہے ہیں.
اس نے 17 دفعہ تو ہم اس عدالت میں جا کے کھڑے ہو چکے ہیں، یہ سننے میں پیار نہیں تھا، اور اب کہتے ہیں بیل نہیں میں نے سننی ہے. تم سیدھی اپیل سنو، کیونکہ اس نے یہ کیس کہاں بھیجنا ہے؟ یہاں سے اٹھا کے اس جج نے اس کو بھیجنا ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ہاں آئینی کورٹ جو بھی ہے، جو خاص بنایا گیا میرے خیال میں عمران خان کے لیے. ادھر وہاں جج کو یہ مین الدین بیٹھا ہوا ہے، وہ کیچ کرے گا، وہ اس سینٹنس کو کنفرم کر دے گا. ان کا خیال ہے کہ یہ کر سکیں گے، ان کا خیال ہے یہ جو 2 جج ہیں یہ کر سکیں گے، یہ تاریخ میں لکھا جائے کہ دنوں کی بات ہے. اس کے بعد ان کے خلاف کرمنل پروسیجرز، ان کو جو اپنے جو عہد ہے اس کے خلاف ورزی کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جو یہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ہم سارے دہشت گرد ہیں، آپ کو پتا نا ہم ساروں کے پاس 60 70 کیسز ہیں دہشت گردی کے، لیکن یہ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں کیا یہ آزاد ہے سارے؟ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ امریکہ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے، انگلینڈ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے. یہاں پہ یہ کوئی اتنی ایسی پوزیشن ہے، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، اس کے بعد یہ قانون سے اوپر چلے جاتے ہیں. اس لیے جب ہم گئے ہیں، ہم جب اڈیالہ جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نہ بھول جائیں کہ عمران خان ادھر ہے. یہ چاہتے ہیں آپ عمران خان کو بھول جاؤ؟ نہیں. ہماری ملاقاتیں پچھلے 14 مہینے سے نہیں کروا رہے، 7 مہینے سے عمران خان آئسولیشن میں ہے. اور آج اعتزاز احسن کہہ رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو وہ اعتزاز احسن کہہ رہے تھے آئسولیشن اور دوسری سالٹری کنفائنمنٹ، کہتے ہیں سالٹری کنفائنمنٹ کا لفظ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں ایک قیدی کو، لیکن آئسولیشن جو عمران خان کر رہے ہیں یہ انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے. تو اس وقت جو انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے یہ حکومت کر رہی ہے. عمران خان کو علاج میں کرانا، عمران خان کو اور بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھنا، یہ کرمنل ہے. یہ ہر کام کرمنل کر رہے ہیں. بیل نہ لگانا جج جوبر کی، یہ کرمنل ہے. تو کرائم تو یہ کمٹ کر رہے ہیں. کیسز آپ نے سائفر سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ جس کے خلاف سازش ہوئی اسی کو آپ نے کرمنل بنا دیا. اور جنہوں نے سازش کی، جنہوں نے غداری کی، آرٹیکل 6 کے تحت آپ یہ کسی لائر سے پوچھ لیں، آپ ذرا باہر جا کے کسی لائر سے پوچھ لیں کہ لا کی کتاب میں یہ جو سائفر ہے اس کے تحت کیا چارجز لگنے چاہیے. آپ کو اسٹوڈنٹ بھی بتا دے گا لا کا، نہیں تو لا پڑھنے کا فائدہ کیا؟ میں تو کہوں گی سارے لائرز آ کے سمجھائیں کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے، آرٹیکل 6 ہے کیا. آرٹیکل 6 پہلے پڑھیں اور پھر بتائیں کہ اس سائفر کے مطابق کس کے اوپر چارجز لگنے چاہیے. آپ سارے سمجھدار ہیں، چپ کیوں ہیں پھر سارے؟ یہ دیکھیں ہم بول رہے ہیں ہماری زندگیاں چلی جائیں، لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو جانے، ہم نے یہ جا کے کہنا ہے کہ فخر سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی. آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ صحیح چیز کریں. جہاں تک ایمنس اور ایمنس جو بند ہوئے کوئی بات نہیں، ہمیں بڑا فخر ہے اپنے پارلیمنٹیرینز میں. یہ سارے آئے، یہ بخیر بہت لوگ تو آتے ہیں، آپ کو پتا ہے ڈیالہ بھی، اور انہوں نے ساتھ دیا. خاص طور پہ دیکھیں پنجاب کے، آپ پنجاب کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کے باوجود دور دور سے آتے ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو کل ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کوئی غلطی کر دی، ان سے غلطی ہوئی ہے. ہم جا رہے ہیں ڈیالہ کی طرف اور یہ جا کر سڈنلی کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیونکہ انہوں نے چکری بند کر دیا. ہم چکری سے عام طور پہ جاتے ہیں، چکری پہ انہوں نے کہا جی بلاک کر دیا. تو ہم نے کدھر سے جانا تھا ڈیالہ؟ ہم نے سوچا سارے روڈ سے چلے جاتے ہیں. یہ جو کے پی سے سارا آپ سوچیں پوری کیبنٹ، پوری وہ ایم پی ایز، پوری کیبنٹ، چیف منسٹر لیڈ کر کے آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے. پنجاب حکومت ہوگی، اسلام آباد کی حکومت ہوگی، چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت، انہوں نے خوفزدہ لوگوں نے اینٹی ٹیررسٹ پولیس سامنے کھڑی کر دی. یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے؟ دیکھ لیں ساری دنیا، انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائیں. ساری آپ کا خیال ہے ایمبیسیز مانیٹر نہیں کر رہی کہ آپ اپنے لا میکرز کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بالکل مانیٹر کر رہی ہے. انہوں تو اپنے ساتھ غلطی کر دی. یہ تو امبیرسمنٹ ہے کسی ملک کے لیے ان کے ساتھ ڈیل کرنا. دیکھیں عمران خان
پاکستان کا 90% لوگوں کا لیڈر ہے. آپ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. ہم نے بڑا کلیئرلی کل گوہر صاحب نے ہمیں آپ سے پوچھا کہ محسن نقوی سے وہ بات کر رہے تھے, ہم نے ان کو کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں ہم 3-3.5 مہینے سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں, 7 مہینے سے ان کی آنکھ خراب ہے. یہ وہ عمران خان ہے جو کہ اگر میری بہن جو ڈاکٹر عظمیٰ ہے کبھی ان کو ایسے غلطی سے بھی کہتے ہیں کہ عمران مجھے لگتا ہے آپ کو کھانسی آئی ہے, نہیں 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 کچھ نہیں ہوا مجھے تھوڑی سی کھانسی ہے, میں نے کاف سے بھی لی, تو بات ہی نہیں وہ لاتے اپنی سے. اور ماشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے, جیل جانے سے جو آپ نے پہلے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ فٹ ہے. اور کئی آپ میں سے کوئی گیا ہوگا نا جیل میں, جو میڈیا جاتی تھی, کسی سے پوچھ لیں, ماشاءاللہ فٹ خوش آتے ہیں. میڈیا سے بھی جب بات کرتے تھے کیونکہ میڈیا اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا, وہ بالکل صحت مند انسان. کلوٹ کیسے آیا؟ ہمارے ڈاکٹرز نے, بہت لوگوں نے جو اسپیشلسٹ انہوں نے کہا پہلے آپ یہ چیک کروائیں کلوٹ آیا کیوں تھا. آج تک کسی نے نہ ہمیں رپورٹ دکھائی ہے, نہ ڈاکٹر سے ملوایا ہے کہ جس نے ٹریٹ کیا. اگر تو ہمیں پتا چلا کہ وہ اسپیشلائز ہی نہیں ہے اس چیز میں, آپ ہمارے بھائی کا مذاق بنا رہے ہو. انہوں نے جیل سے, ابھی میں ذرا ایک چیز کلیئر کر دوں, عمران خان نے کہا تھا جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عارف ٹمس کا, کہتا اس نے مجھے کہا تھا کہ 85% آپ کی نظر جا چکی ہے اور یہ ٹھیک ہونے کے اس کے چانسز نہیں ہیں. 85%. یہ عمران خان نہیں کہہ رہے, میں نے نہیں میجر کیا تھا, اس ڈاکٹر عارف نے میجر کیا تھا. اب وہ تو اس کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں. اب 85% ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع چلی جائے, کیا پتا اس کو بچانے کا کوئی چانسز ہو, کیا پتا اس ڈاکٹر کو نہ پتا. کیوں عمران خان کا علاج یہ چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ان کو کچھ کھلا رہے ہیں جس کو کلوٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے, کیونکہ عمران خان کو نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے, یہ جو اس کی جو انڈر لائن کنڈیشنز ہوتے ہیں. تو کیا وجہ عمران خان کے کلاٹ آئے, ہم جاننا چاہتے ہیں. اور یقین کریں کہ ہم اس کے بعد پریشر مزید بڑھائیں گے. ہم یہ قبول ہی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. یا 7 مہینے ہو گیا ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, کسی کی ملاقات بند کی ہوئی ہے بشرا بی بی کی, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. بشرا بی بی کی اجازت دی تھی انہوں نے کہ وہ مل سکتی ہے. محسن نقوی نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کی بیٹی کل مل سکتی ہیں, ان کو بھی اجازت نہیں دی. ان کو یہ گورنر صاحب کو کہہ کے اس کے بعد ان کو بھی کل جانے دی, وہ مجھے پتہ نہیں چلا. یہ بالکل خوفزدہ ہے. ہم ان کا خوف, اگر ان کو ڈر ہے, اگر ان کا خیال ہے یہ گولیاں, خوفزدہ آدمی گولی چلاتا ہے. یہ خوفزدہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کل سارے پارلیمنٹیرینز کو روک کے اور پھر اس کے اوپر لاٹھی چارج کیا. وہاں خواہ ہم سارے تھے ادھر, مجھے اٹھا کے لے گئے, وین میں بند کر دیا. پھر میں کہوں سہیل افریدی نے اتنا شور مچایا کہ انہوں نے وین سے اتار کے لیا ہے. پہلے گاڑی چلائی, لے جانے لگے تھے, پھر پتہ نہیں گاڑی رکی, پھر جو 2-3 خواتین تھی ان کو اس میں سے وین میں سے اتار دیا. شفقت امان دوسری وین میں تھے, ہمیں ان کی آواز آ رہی تھی, ان سے بات ہوئی تھی. انور تاج بھی تھے. اب یہ مجھے بتائیں یہ ایم این ایز ہیں, یہ ایم این ایز ہیں, یہ آپ کے لوگوں کے نمائندے ہیں. ان کی کیا کرائم تھی, یہ سر وہاں کھڑے تھے نہ, وہاں کچھ پی پی آئی, یہ دیکھیں ایم این ایز ایم پی ایز تو تھے ادھر. اب آپ جس جگہ پہ یہ کھڑے تھے سارے, آپ کو پتہ ہے وہ جگہ کیا ہے, چاروں طرف ایریاز ہیں. جب ہمیں روک دیا وہاں پہ 26 نمبر چنگی کے اوپر خود روکا ہے, وہاں چاروں طرف سے محلے سے عمران خان کے تو سارے شدائی ہیں, سارے آ کے وہاں پہنچ گئے. جب یہ موومنٹ کرنے لگے تھے اور واٹر کینن تیار کر لی, ہم نے ان بچوں کو ساروں کو کہا, سہیل افریدی کہہ رہے تھے جاؤ یہاں سے, وہ آگے سے کہیں گے ہم نہیں جائیں گے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں تو ٹویٹ کر کے کہتی ہوں کوئی نہ آئے, ہم ان کو منتیں کرتے ہیں آپ چلے جائیں. بلکہ وہ الٹا کے ہمیں کہہ رہے تھے آج آپ نے یہاں سے نہیں اٹھنا, ہم نے یہاں سے مر جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. ہمارا پریشانی یہ ہوتی ہے ٹیوزڈے کو, منگل کے دن, کہ یہ لوگوں کی ہمیں زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. یہ میڈیا والے کھڑے, ان کو بھی پتہ ہے, ہم ان کو کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ, وہ جاتے ہی نہیں ہیں, جیلوں میں چلے جاتے ہیں. وہ پھر آپ جیل سے ہوتے کہ وہ پھر آ کے واپس کھڑے. خوف نہیں ہے لوگوں میں. آپ جتنے 500 پولیس والے ان کے اوپر چھوڑ دو,
کل کم سے کم 500 پولیس والا تو تھا نا, میڈیا میں دیکھا تھا. ہاں والے پیچھے اتنے بڑے دہشت گرد لا میکرز, لوگوں کے نمائندے, آپ کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے نمائندے ہیں, لوگوں کے 4 کروڑ لوگ, تمہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مافیا یہ کام کرتی ہے. پیچھے وہاں اتنے رینجرز بیٹھے ہوئے, تھوڑی سی وہاں آنٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں, تھوڑے سے وہ خواتین, زیادہ خواتین دور بھی سے چل کر آ گئی تھیں, اور باقی ایم این ایس ایم پی ایس تھے, اور یہ تمہارے دہشت گرد ہیں, بچے بھی تھے. یہ پاکستانی قوم کو تم نے اینٹی ٹیررسٹ فورس کھڑی کر کے بلٹ چلوا دیے. تو یہ آپ کا خیال ہے یہ بنگلہ دیش بنانے لگے ہو؟ آپ خود ہی بنانے چاہ رہے ہو. یہ سازش ہے. لیکن ہم عمران خان کے لیے ہم تو کھڑے ہوں گے, اور پاکستانی قوم بھی کھڑے ہونے کو تیار ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں انشاءاللہ, اور آپ ان کا علاج کروائیں گے. محسن نقوی صاحب کو بھی میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ علیمہ خان نے رکاوٹ ڈال دی, نہیں تو ہم تو علاج کروا رہے تھے. جھوٹ بول رہے ہیں. اب سچ بولے محسن نقوی, آپ ذرا شفاء نیشنل عمران خان کو شفٹ, میری بہن نے کل کہا, یہ جو آگے پیچھے گوھر صاحب آ رہے تھے مطالبات کے ساتھ, تو میری بہن نے کہا ہم ان کو مانتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں ہر دفعہ, آپ ان کو شفٹ کرنا ابھی شفٹ کرو. کیونکہ عام طور پہ رات کے 2 بجے تو عمران خان کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں, رات کو پھر ایجنسی والے جا کے ڈینٹسٹ کو رات کو 3 بجے اٹھاتے ہیں. خوف زدہ کیا ہوا سب کو. بس کر دیں یہ سب کچھ, اپنے ملک کی فکر کریں سارے. لیکن عمران خان کے لیے ہم منگل کو ہماری ملاقات کر دیں گے, ہم جائیں گے. ہم پریشر, ہم نے اپیل کی تھی پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ آئیں اور پریشر ڈالیں, کیونکہ ان پہ پریشر ڈالو یہ جو جعلی حکومت پہ, تاکہ یہ عمران خان کا علاج کروائیں. اور انہوں نے ساتھ دیا. کل ہم ان کا اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہی تھا, کیونکہ آگے سے وہ اٹیک کرتے تھے, سامنے ہم سہیل افریدی بھاگے جاتے تھے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے, اور پیچھے سے کسی کو اٹھا کے لے جاتے تھے. ایک گیم ڈلی ہوئی تھی یہاں پہ. یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں. ہم بھی کہہ رہے تھے اب کس کی باری ہے, لیکن خوف نہیں ہے. آپ اب مہربانی سے, اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے کئی سال اس طرح گزار دینے, ہم تو نہیں یہاں بیٹھے کہ جعلی کیسز کے لیے نہیں, ہمیں قبول. اب یہ میرے خیال میں ٹائم اب نہیں ہے کہ یہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں. سیدھی سی بات, احتجاج کرنا ہے, سخت احتجاج کریں. آئین ہمیں حق دیتا ہے احتجاج کا, آئین ہمیں حفاظت کرتا ہے ہمارے احتجاج کی. لیکن اب ٹائم آ گیا ہے, اور سہیل افریدی نے ابھی بتایا کہ ٹی ٹی اے پی کا جو کال ہے وہ جمعے کی ہے. لوگ ہمیں آ کے وہاں کہہ رہے تھے آپ نے اٹھنا نہیں ہے, آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے, آپ نے جانا نہیں ہے. بلکہ سہیل افریدی نے بڑے اچھی طرح مینج کیا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, آگے چلے آگے چلے کہہ رہے تھے آپ کو. انہوں نے بڑا اچھا مینج کر لیا. لوگوں کا غصہ بہت زیادہ ہے, مہنگائی کی حالت دیکھ لیں, سب کو پتہ ہے عمران خان کا وقت کیسا تھا. ہمیں صرف ایک چیز چاہیے, عمران خان کا علاج. ہماری ایک ڈیمانڈ ہے, ہم دوسری ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے. آئسولیشن میں آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ملاقاتیں بند کی ہوئی. پہلا ڈیمانڈ عمران خان کا علاج, جو بالکل جائز ڈیمانڈ ہے. دوسرا ڈیمانڈ ان کی آئسولیشن ختم کی جائے. ملاقاتیں ہوں گی تو ان کی آئسولیشن ختم ہوئے گی. یہ 2 ڈیمانڈ ہو گئے. تیسرا ڈیمانڈ بھی نہیں ہم کر رہے. باقی جو جج ڈوگر کا وہ لائرز کا کام ہے جا کے سنبھالیں, یہ آپ کے ججز کیا کر رہے ہیں. جوڈیشری کے لیے لائرز کا کام ہے جا کے ان کو حاضر کریں. یہ کس قسم کے ججز بٹھائے ہیں, کیوں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں یہ سارے باز, یہ کیا تماشا دیکھ رہے ہیں سارے باز, ٹیکس کے پیسے یہ کس قسم کے یہ باز ہیں. یہ باز ہیں کیا بولتے ہیں, یہ کیا بار, یہ جو لائرز بار ایسوسیشن, بار کاؤنسل, یہ کیا ہے. یہ آپ لائرز آ کے ہمیں بتائیں کہ 26ویں ترمیم آ گئی, 27ویں ترمیم آ گئی, باز کیا کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ پاکستانی عوام آپ سے پوچھتی ہے, آپ لائرز تھے, آپ کا کام تھا تحفظ دینا. ہم نے 2007 میں لائرز کے ساتھ ہم چلے تھے.
پاکستانی قوم آپ کا ساتھ دیا تھا جب آپ کھڑے ہوئے تھے، جب چیف جسٹس ہٹائے گئے تھے. لیکن آج آپ سارے چپ ہیں. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لائر ہے تو نون لیگ کا لائر ہے. ہر لائر کو اس وقت پاکستان کے آئین کا کو تحفظ دینا چاہیے. کیوں یہ اجازت دے رہے ہیں اس قسم کی ججز بیچارے؟ وہ ہیروز ہیں. عمران خان نے کہا تھا، عمران خان نے جیل میں کہا تھا جا کے بہل کہو جن ججز نے سٹینڈ لیا ہے پاکستانی کو ان کو ہیروز مانو ان کو ہیروز. آپ ان کو راد تحسین پیش کریں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. اور یہ وہ جج جو کرمنل چیزیں کر رہے ہیں، یہ بار ایسوسیشن کاؤنسل ہزاروں ممبر، میں دیکھتی ہوں ان کے الیکشن ہو رہے تھے، لگتا ہے پاکستان کے الیکشن ہو رہے ہیں. اتنی محنت ہو رہی تھی کس چیز کے لیے؟ مجھے کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ڈھیلے ہو رہی ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن سب سے پہلے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ اس جوڈیشل سسٹم کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ پروٹیکٹ کریں گے، آج اگر بار ایسوسیشن لائرز ان ججز کی سن سیدھی کریں گے، عمران خان کو اور باقی سارے پاکستانیوں کو انصاف ملے گا. اور صرف یہ کہتی نہیں ہے، پاکستان پورا ملٹری والوں کو تو پیس بول ہی نہیں رہے. سویلینز کو یہ سپریم کورٹ کے ججز نے فوراً اجازت دے دی، جاؤ جی سویلینز کو ٹرائی کر لو. کیا ہم پاکستانی یہ کوئی اب یہ بھی کوئی سیاست ہے؟ نہیں. یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ہم چیلنج کریں کہ تنخواہیں لے رہے ہمارے ٹیکس سے اور آج اسے ہمیں انصاف نہیں دے رہے ہو اور کرمنلز کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. ہر پاکستانی بولے ان کے اوپر. اور سارے لائر تھوڑا سا خیال کریں. ہم آپ کے اوپر، ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ پروٹیکٹ کریں گے انصاف کو. میں نے آپ کو جو بتانا تھا اب بتا دیا کہ لائرز انصاف دلوائیں، پھر عمران خان کی بیل ہیئرنگ لگوائیں. اور منگل کو مجھے بھی خیال ہے کہ وہ تو گیزیٹڈ ہالیڈے اگلی، ہاں، اور وہ گیزیٹڈ ہالیڈے ہے میرے خیال میں، تو اگلے منگل نہیں ہوگا سہیل افریدی صاحب، اس سے اگلے منگل ہوگا. کیا بنتی ہے 2 جون کو اگلی دفعہ جائیں گے. اور سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز انہوں نے مجھے بتایا، سہیل افریدی نے اور پنجاب والوں نے بھی، ہم سب آئیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا بہتر ہے یہ راستہ نہ روکیں. پنجاب حکومت مریم نواز کو آپ ذرا میسج بھیج دیں سی ایم کو کہ راستہ نہ روکے تو بہتر ہے، کیونکہ اب یہ نہیں ہوگا. یہ غیر قانونی کام کریں گے، اب قبول نہیں ہے. اور ملاقاتیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، آئسولیشن عمران خان کی ختم کی جائے اور عمران خان کا علاج کیا جائے. نہیں تو ہمیں لگے گا آپ نے کچھ کر رہے ہیں، کچھ جرم کیا جو آپ چھپا رہے ہیں.